السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا کہ اللہ کی ذات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ یعنی اس طرح کہنا کہ اللہ فرماتے ہیں یا اللہ عز و جل فرماتے ہیں، یعنی جمع کے صیغے کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا کیسا ہے؟ اس طرح کے سوال پہلے بھی کئی دفعہ آ چکے ہیں، اس لیے بہتر اور مناسب یہ سمجھا میں نے کہ اس پر ایک مدلل جواب جو ہے وہ ریکارڈ کر کے دیا جائے۔ جواب حاضر ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیے، شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ، فتاوی شارح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 131 پر یہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ شارح بخاری لکھتے ہیں کہ تعظیم کی نیت سے اللہ عز و جل کو آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی صیغہ جو ہے وہ جمع کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، تو اس لیے اللہ کی ذات کے لیے تعظیم کی نیت سے جو ہے جمع کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ شارح بخاری نے فتاوی شارح بخاری کے اندر لکھا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ اپنی نایاب تفسیر روح البیان کے اندر یہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے بارے میں جمع کے صیغے کے ساتھ کوئی خبر دے تو اس وقت وہ اپنی ذات، صفات اور اسماء کی طرف اشارہ فرما رہا ہوتا ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اپنی ذات کے بارے میں جمع کے صیغے کا استعمال کرے، یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود بھی قرآن مجید کے اندر جمع کا صیغہ استعمال کیا اور اپنے آپ کو جمع کے صیغے کے ساتھ جو ہے پکارا۔ تو علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ جمع کے صیغے کے ساتھ کوئی خبر دے، یعنی اللہ تبارک و تعالی، تو اس وقت وہ اپنی ذات، صفات اور اسماء کی طرف اشارہ فرما رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ حجر آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، یعنی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ محترم حضرات، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے واحد کا نہیں بلکہ جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور یہ ہم جو ہے یہ واحد کا صیغہ نہیں بلکہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کے تعلق سے کہتا ہے کہ ہم نے، تو وہ بہت ساروں کو شامل کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اپنی شان، اپنی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم نے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر صیغہ جو ہے وہ جمع کا استعمال نہیں کیا، مطلب واحد کا استعمال نہیں کیا بلکہ جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور یہ ہم جو ہے یہ جمع کے صیغے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر خود اپنے آپ کو جمع کے صیغے کے ساتھ پکار رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اب ایسا نہیں ہے۔ ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کہ اللہ فرماتا ہے، تو معاذ اللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت سارے خدا مان رہا ہے، تو یہ ان کے ذہن کی غلط فہمی ہے۔ دراصل وہ تعظیم کے طور پر اللہ کو آپ کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا اللہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ فرماتا ہے تو واحد کا صیغہ ہو گیا، اور فرماتے ہیں یہ جمع کا صیغہ ہو گیا۔
تو وہ بندہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تو یہ تعظیماً کہہ رہا ہے، جس طرح سے اللہ نے اپنے لیے صیغہ جمع استعمال کیا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جب کوئی بندہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو یہ تعظیماً کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اگر کوئی بندہ جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے اللہ کی ذات کے لیے تو معاذ اللہ کہ وہ اللہ کو کئی خدا مان رہا ہے، اگر کہا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ہم استعمال کیا کہ ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، تو کیا معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ اور خدا بنا رہا ہے؟ نہیں۔ تو یہ ہمارے ذہن کی باتیں ہیں، ہمیں اپنے علم والوں سے پوچھنا چاہیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، حالانکہ حدیث پاک کے اندر بھی اللہ کی ذات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔